مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ وہ چیز جو ثابت ہو کر رہے گی وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے انکار کا تمہارے پاس آپشن نہیں، اس کا انکار بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اتنا بڑا جرم ہے کیوں انکار؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایسی نیوز ہے، ایسی خبر ہے کہ اس کا انکار کرنے والے اور اس کو ماننے والوں کے لائف اسٹائل میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کا جو انکار کرتے ہیں نا قیامت کا، وہ اچھے نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ایک اور جرم کرتے ہیں کہ وہ برائی کر کے اس برائی کو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ اچھائی۔ تاکہ انسان دو وجہ سے برائی سے بچتا ہے، ایک اس کی عزت جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ برائیوں سے بچتے ہیں کہ بھئی عزت جائے گی، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے۔ آپ نے غیر مسلموں میں دیکھا ہوگا بہت سے جھوٹ نہیں بولتے، بہت سے چوری نہیں کرتے، بہت سے آپ کی عزت کرتے ہیں۔ تو ایک تو انسان اس بیس پہ کر رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری خاندانی روایات ہیں، ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں بڑا دل چاہتا تھا کالج کے دور میں لڑکیوں کا پیچھا کرنے کا، مگر مجھے ڈر تھا پکڑا گیا تو میرے خاندان کی عزت جائے گی۔ بہت سے لوگ اس چکر میں اپنے خاندان کی روایات، اور بے عزتی ہوگی نا، تو بے عزتی ان چیزوں پر ہوتی ہے جن کو کلچر برا سمجھتا ہے۔ ایسے کام کرنے پر کیا ہوتی ہے؟ بولو، بے عزتی۔ لیکن اگر کلچر ہی اس برائی میں مبتلا ہو جائے تو پھر بے عزتی نہیں ہوتی، بلکہ اس برائی کو نہ کرنے میں بے عزتی کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی قرآن سے بھی مثالیں ملتی ہیں، اور آج تو بہت مثالیں ملتی ہیں۔ ایسے موقع پہ آخرت کا خوف ہی آپ کو برائی سے بچائے گا۔ یہ کلچر تو آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں، تاجروں میں، سب میں یہ بیماری تھی، ناپ تول میں کمی۔ کلچر یہ بن گیا تھا کہ کسٹمر کو ٹھگنا ہے۔ بعض علاقوں میں آج بھی ہے، جو ایمانداری سے کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، جو ٹوپیاں کرا رہا ہوتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، بہترین بزنس۔ نام ہی اسی کا کہ ایسے باتوں کو چکنی چپڑی کر کے گھما کے پہنا دو اس کو۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری۔ اب جب شعیب علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کمی کیوں کر رہے ہو ناپ تول میں، تم وہ قہزدہ لوگ تھوڑی ہو، کھاتے پی رہے ہو، ماشاءاللہ بارشیں برس رہی ہیں، تو وہ قوم جواب میں کیا کہتی؟ اصلاتک تأمرک ان نترک ما ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کیا آپ نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، صوفی آدمی ہو، مولوی ٹائپ کے آدمی ہو، پڑھتے رہو، ہم نے منع کیا آپ کو؟ اب آپ ہماری تجارت میں بھی جب گھسو گے کہ ایسے بیچو ایسے نہ بیچو، تو یہ آپ کی نماز آپ کو سکھا رہی ہے، یہ آپ کی نمازوں نے آپ کو سمجھایا بھائی؟ مطلب یہ کہ ہماری پرسنل لائف ہے، آپ اس میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج بھی لوگ مولویوں کو کہتے ہیں عبادت کرو، مسجد میں نماز پڑھو، روزے رکھو، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ بھائی ہر قوم میں عبادت ہوتی ہے، بلکہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں جو صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہے ہوتے کسی چیز کے خلاف۔ یہ ہے بزرگ، اٹ از کالڈ بزرگ۔ دم بھی کروا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان جاتے ہیں ایسے پیروں کے پاس، میں نام لینا شروع کروں آپ حیران ہو جائیں، یار اتنا سمجھدار سیاستدان اور فلاں پیر کے پاس جا کے دم کروا رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑا سیاستدان ہیلی کاپٹر سے گیا ایک پیر کے پاس۔ اب میں زیادہ اشارے دوں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے نا، وہ سیاستدان بھی سن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے بیان نہ سن لے۔ وہ میں نے ڈی سی کے بارے میں بیان کیا، وہ ڈی سی کے گھر میں چلا ہے۔ میں تو اب بات کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو وہ اچھا بیان تھا، وہ برا نہیں تھا کوئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے، ہیلی کاپٹر سے آیا اور آ کے ان پیر صاحب سے ملائے اور کہنے لگا کہ یہ ہے، پتہ نہیں یوں کر دیں، میرے یہ مسئلہ ہو جائے، جبکہ وہ پیر صاحب نے اس کو اپلیکیشن دی بھی تھی کہ ہمارے علاقے میں سڑکیں بنانی ہیں، اور یہ آ کے اپنے مسئلے حل کروا رہا ہے۔ جن صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا، میں نے ان سے کہا، میں نے اس سیاستدان سے کہا کہ یہ تو اپنے مسائل حل کرنے میں آپ کا محتاج ہے، اور آپ اس کی داڑھی اور پگڑی اور چہرے کی رونق اور نور وور ان چیزوں سے متاثر ہو کر آپ سمجھ رہے ہو یہ آپ کے مسئلے حل کرے گا۔ لیکن جب عقل ماری جاتی ہے
عقل ماری جاتی ہے. شیطان بڑا ہوشیار ہے, ایسے الٹے الٹے کام کر رہا تھا, ہنستا ہوگا, بولتا ہے ان کو دیکھو یار کچھ تو عقل ہوگی نا جو اتنا بڑا سیاستدان بن گیا. بھائی سیاستدان بننے کے لیے کچھ تو تھوڑی بہت تو کھوپڑی کام کرتی ہے, تبھی تو آدمی الیکشن جیتتا ہے. کچھ تقریریں کی ہوں گی, کچھ ووٹ لیے ہوں گے, لیکن یار عقل کی بے عقلی دیکھو. تم اس کے پاس جا رہے ہو جو تمہارا محتاج ہے, جو پانی تم سے مانگ رہا ہے, یار میرے گاؤں میں میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا, لائنیں ڈلوا دو. وہ وزیر سے پانی مانگ رہا ہے, وہ وزیر سے سڑک مانگ رہا ہے, وہ وزیر سے بے روزگاری کا خاتمہ مانگ رہا ہے, اور وزیر صاحب اس سے جا کے ٹینشنیں ختم کرنا مانگ رہے ہیں. کیا آپ کوئی ایسا کچھ عملیات بتا دیں یا آپ کوئی ایسا چھو کر دیں کہ میں یہ بن جاؤں. تو عجیب کھوپڑی شریف کا لفظ بھی بڑا مشہور ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں آپ کے بیان سنتے ہیں, ذرا سی بات اور بچے کہہ رہے ہیں. تو جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو جو مشرک ہے نا, مشرک, اس کی مت ماری گئی ہے. حقیقت ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں یار, اور ان عاملوں سے تو بالکل متاثر مت ہو. یوں کر رہا ہے عامل, یوں کر رہا ہے. یہ تو آپ سے بھی زیادہ لچڑ ہے بیچارے. یہ تو لچڑ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. یہ تو نہ جن بھگا سکتے ہیں نہ چڑیل بھگا سکتے ہیں. ان کو تو جن بھوت جو ان کے شعبے ہیں وہ بھی نہیں آتے ان کو. سمجھتے ہو؟ اچھا خیر, تو توحید پرست انسان اچھا ہوتا ہے بھائی. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں بس, باقی سب کیا ہے, اس خدا کی وجہ سے محبت ہم کریں گے. اب کس سے بھی کریں گے, اس خدا کی وجہ سے. جس کا اس خدا سے گہرا تعلق ہوگا ہم اس سے محبت زیادہ, اور جس کا بھی گہرا تعلق ہوگا وہ کبھی اپنی طرف نہیں بلائے گا. وہ کس کی طرف بلائے گا؟ وہ اللہ کی طرف بلائے گا. وہ اللہ کی طرف, اسے بڑا بننے کا شوق ہی نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ کو جب نبوت ملی تو پہلے حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا, یہ نبوت آپ ہارون کو دے دیں. حضرت موسیٰ جانتے تھے نبوت کا مطلب کہ نبی بنوں گا تو قوم کا سردار بن جاؤں گا, قوم کا لیڈر بن جاؤں گا. لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کہا, اے اللہ یہ بوجھ کس پہ ڈال, ہارون. کیوں؟ مجھے شوق نہیں ہے لیڈر بننے کا, مجھے شوق نہیں ہے مقتدا بننے کا, یہ تو بڑی ذمہ داری ہے, ہارون کو دے دے. اللہ نے کہا کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ان کی دوسری دعا تھی چل ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اللہ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک, تیرے بازو کو ہم تیرے بھائی سے مضبوط کریں گے, سپورٹ کرے گا وہ تجھے. ہم کیا ہوتے ہیں کہ میں اکیلا ہی بنوں, مجھے کسی سپورٹر کی ضرورت, میں اکیلا. جب لیڈر ہوں تو صرف کون ہوگا, میں ہوں. یہ بھی حب جاہ ہے. ان کے پیش نظر کام تھا بھائی, اتنی بڑی ذمہ داری, تو میں نبی بنے بغیر تو کر لوں گا یہ کام, نبی بن کے نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے کہا نا تو ہی بنے گا. صحیح ہے نا, اللہ کی سلیکشن تھوڑی غلط ہو سکتی ہے. تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دین کے معاملے میں یہ شوق کہ سب لوگ میری طرف آئیں, سب مجھ سے سیکھیں, ادھر سے بھی ہٹ جائیں, سب سے بدگمان کرنا اور اپنا مجمع بڑھانے کی کوشش کرنا, اپنی تعریف ہے میں ایسا, یہ خود اس کی علامت ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یہ مخلص ہو ہی نہیں سکتا. جو مخلص ہوتا ہے وہ چاہتا ہے آپ کا اللہ سے تعلق قوی ہو. اگر وہ سمجھے گا کسی دوسرے کا بیان سننے سے اس کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو وہ خود ریفر کرے گا, آپ وہاں جاؤ, وہاں سنو. آپ ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں نا, یہ موضوع میں ان کو بتاتا ہوں بھائی, اس بات میں نے کتنے لوگوں کو کتنے بزرگوں سے الحمدللہ بیعت کروایا اسی لیے سے کہ یار مجھے پتا ہے میرے پاس تو نہ کوئی خانقاہ ہے نہ اصلاح کا, لوگوں کے اصلاح کا ٹائم ہے. تو ایک بندے کو ضرورت ہے, وہ اس کو باقاعدہ کوئی پیر و مرشد چاہیے جو ہر وقت اس پہ نظر رکھیں. تو بھائی تم فلاں سے جا کے بیعت ہو جاؤ. اور وہ بیعت ہو کے ایسے گئے کہ سلام کرنا بھی چھوڑ دیا مجھے, ایسے گئے اپنے پیر صاحب کے ایسے ہو گئے, لیکن فائدہ ہو گیا, گناہ چھوڑ گئے. تو کوشش ہوتی ہے ہم کو, یہ اللہ بچائے زیادہ بھڑکیاں مارنے سے. تو اللہ نے کیا ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, یا تو انسان گناہ چھوڑتا ہے کس کی وجہ سے, کلچر کی وجہ سے. لیکن کلچر ہی اگر اس برائی میں مبتلا ہو جائے پھر تھوڑی چھوڑے گا. کلچر کہہ رہا ہے کہ شراب صحیح ہے, کلچر کہہ رہا ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی ٹھیک ہے. لوط علیہ السلام کا کلچر کیا کہتا تھا, لڑکوں سے بدفعلی کوئی برا کام نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے کہا برا ہے, انہوں نے کہا آپ علاقہ چھوڑ دو, آپ کو برا لگ رہا ہے آپ اس علاقے کو چھوڑو. لوط علیہ السلام نے کہا خدا کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر, اللہ کی مار پڑے گی, بہت بڑی مار پڑے گی اللہ کی. نہیں مان رہے تھے وہ, اللہ نے کیسا اٹھا کے پٹخ دیا پوری قوم کو. تو اصل بات کیا ہے کہ جب آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو آپ صرف اس حد تک, اگر چاہو تو اس حد تک برائی سے بچو گے جتنا آپ کا کلچر اجازت دے. کلچر سے آگے آپ نکلنے کی کوشش نہیں کرو. ہمارے معاشرے میں جہیز ہے نا,
کلچر کا حصہ ہے جہیز. ہمارے معاشرے میں گرل فرینڈ کا بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, گرل فرینڈ سسٹم. کیوں؟ کلچر میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. بھائی سب کی گرل فرینڈ ہوتی ہیں, سب کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں میرے ساتھ. اب کیا بتاؤں یار, آپ چھوڑو, پھر آپ بولو گے یار اس کے ساتھ زیادہ فری ہو گئے. عجیب عجیب یار, فون سے آدمی کو دماغ کھلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو ایک مولوی صاحب نے مجھے فون کیا, مجھے بتایا کہ ایک لڑکی کا میرے پاس فون آیا کہ وہ خاتون ان سے کہنے لگی کہ ان مولانا صاحب سے, وہ کہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, مولانا بھی تھے اور دنیاوی علم بھی حاصل کر رہے تھے یونیورسٹی میں. تو کوئی ذرا ہینڈسم تھے, لڑکی ان پہ لٹو ہو گئی. تو لڑکی نے ان مولانا صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں, مجھے فون کر کے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں. مولانا نے کہا کہ دوسری کا دم نہیں تھا انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا پھر کوئی بات نہیں, گرل فرینڈ بن جاتی ہوں آپ کی. مولانا سے کہہ رہی ہے وہ کہ میں کیا بن جاتی ہوں. تو میں نے ان مولانا سے کہا یار یہ بہت ڈینجرس بات ہے, اس لیے کہ اتنی جرت کہ ایک آدمی کی داڑھی ہے, وہ نمازی ہے, اس کو گرل فرینڈ بننے کی آفر کرنے کا مطلب معاشرہ جا کہاں رہا ہے. کم از کم داڑھی والے کو یہ بات کہتے ہوئے پہلے عورتوں کو 100 دفعہ سوچتی ہوں گی. اب مطلب لڑکی کا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے جیسے تیسے ملے, بس مجھے یہ چھوڑو, حلال نہیں مل رہا جیسے تیسے. تو یہ درندگی ہے یا نہیں ہے؟ گدھے گھوڑوں میں یہی تو ہوتا ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ گدھے گھوڑوں میں پھر نکاح ہوتا ہے کیا. ایک دفعہ چائنا سے کسی خاتون کا فون آیا, صحافی تھی وہ کچھ نا وہ لکھ رہی تھی نکاح کے بارے میں, کچھ فضائل لکھ رہی تھی. تو مجھے کہنے لگی آپ بہت اس پر بیان کرتے ہیں, مجھے کچھ 2-4 الفاظ, اردو اسپیکنگ تھی یعنی تھی پاکستانی, تو وہاں سے ان کا میگزین چھپتا ہوگا. انہوں نے کہا مجھے 2-4 الفاظ بتا دیں نکاح کی فضیلت پر, کہ نکاح میں اور یہ گرل فرینڈ سسٹم میں کیا فرق ہے. میں نے کہا آپ نے ٹائم بہت تھوڑا دیا, تو گل ویلی دی تے پھل موسم دا والی بات کروں گا میں, ٹو دا پوائنٹ. اب میں قرآن و حدیث وہاں بیان کروں لمبا چوڑا, یہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا نا. تو میں نے کہا دیکھیں انسان اچھا ہے یا گدھا. انہوں نے کہا انسان اچھا. میں نے کہا گدھے گھوڑے میں اور انسان میں کیا فرق ہے. گدھے کا ماموں ہوتا ہے, بولو, گدھے کے چچا ہوتے ہیں, گدھے کی خالہ ہوتی ہے. حالانکہ گدھی سے تو اس کا ریلیشن ہوتا ہے, تبھی تو گدھے پیدا ہو رہے ہیں, ریلیشن ہوتا ہے. لیکن گدھے کا کوئی داماد نہیں, گدھے کی کوئی بہو نہیں, گدھے کی کوئی خالہ نہیں, گدھے کے کوئی ماموں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہے. اس لیے کہ گدھے کا باپ نہیں ہے, صرف ماں ہوتی ہے گدھے کی. پتا ہوتا ہے گدھے والے کو کہ یہ گدھے اس نے جنا ہے اس گدھے کو, ماں ہوتی ہے, باپ نہیں ہوتا. میں نے کہا باپ پوچھیں گی کہ باپ کیوں نہیں ہوتا, تو میں بتاتا ہوں باپ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان میں شادی نہیں ہوتی. جہاں شادی ہوگی وہاں باپ ہوگا, اور وہاں خالہ, ماموں, پھپھی, چچا, بھتیجے, بہو, داماد, پوتے, نواسے, یہ رشتے ہوں گے. جہاں باپ نہیں ہے وہ گدھے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو میں نے کہا نکاح انسان کو گدھے گھوڑوں سے کیا کرتا ہے ممتاز, کہ تم گدھے گھوڑے نہیں ہو, تم کیا ہو, انسان. وما علینا الا البلاغ کہہ کے میں نے فون. میں نے کہا آپ لکھے مضمون جتنا مرضی. میں نے پھر ان کو آخر میں یہ کہا, میں نے کہا گدھے کی جگہ آپ کتا بھی ڈال سکتی ہیں اس میں, بلے بھی ڈال سکتی ہیں, گیدڑ ڈال لیں, بھیڑیا ڈال لیں, ابھی آپ کا آپشن ہے. گدھے کی جگہ کچھ بھی ڈال. مجھے تو گدھا اچھا لگ رہا تھا ایسے موقع پہ, فٹ کرنے میں گدھا زیادہ اچھی مثال لگ رہی تھی. لیکن میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس میں گدھا گھوڑا ہی ڈالیں. میری طرف سے آپ کو اجازت, وہ میرے نام سے شاید کوئی مضمون شائع کرنا چاہتی ہوں گی. میں نے کہا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, اس میں آپ گدھے کی جگہ کتا ڈال دیں, گدھے کی جگہ جیسے لوگ بریانی کی دیکھ پکواتے ہیں نا, بولے بھائی چکن ڈالو, بیف ڈالو اس میں, یا آپ بکرا ڈالو, کوئی تو ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں, بریانی مزے کی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا مضمون مزے کا ہونا چاہیے, اس میں آپ کو گدھا پسند نہیں آ رہا تو کتا ڈال دیں. آپ کتے کا بھی باپ نہیں ہوتا, گھوڑوں کا بھی باپ نہیں ہوتا, بیل بچڑے ان کے باپ نہیں ہوتے, انسانوں کے ہوتے ہیں بھائی. تو معاشرہ اگر یہ گرل فرینڈ کا سیٹ اپ چلے گا تو معاشرہ باپ لیس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فادر لیس معاشرہ ہو جائے گا. تو مزہ نہیں ہے پھر اس میں. تو خیر انگریزوں کو مزہ آ رہا ہے اس میں ہی, آ رہا ہے, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک ہے. تو وجہ وہی ہے کہ آخرت پر چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے, تو اس برائی پہ انہوں نے کیا لیبل لگا دیا, بولو, اچھائی کا لیبل, کہ یار کلچر ہے. میں نے ایک انگریز سے نا آسٹریلیا میں بتایا کہ میں نے کہا ہم لوگ کے یہاں ایسا ہوتا ہے, جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, ٹوٹی پوٹی انگلش میں اس سے گپ شپ لگا رہا تھا.
میں نے کہا ہم لوگ کے یہاں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں اس طرح بچیاں رخصت ہوتی ہیں, ابا چاچا ماما. تو انگریز نے پتہ کیا بولا, کلچر ڈفرینس. اب زیادہ پوچھے انگلش میں اس سے بولے, ایک تو آسٹریلیا کی انگلش بھی تھوڑی سی ویسے بھی تھوڑی سی الگ سی. کہہ رہے وہ یعنی اس کو شرمندگی ذرا سی بھی نہیں ہوئی. اس نے کہا یہ کیا ہے, کلچر کا فرق. میں نے کہا چھوڑو کلچر ہی رہنے دو, اس کو کیا سمجھاؤں میں بیٹھ. خیر یہ کلچر ہے, کلچر کا فرق ہے کہ آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے, ہمارے ہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تھوڑا بہت ان کے یہاں بھی ہوتا ہے لیکن اب اگلی صدی میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. ان کے یہاں بھی کچھ فیملیز ہوتی ہیں, خاندانی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو بھائی آخرت کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے لائف اسٹائل میں بہت فرق ہوتا ہے. جو آخرت کو مانتا ہے بند کمرے میں بھی گناہ سے بچتا ہے, جو آخرت کو نہیں مانتا پبلک کے سامنے اور بند کمرے میں. اور جو آخرت کو مانتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا تنہائیوں میں ہوتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے. یہ حدیث کی دعا ہے, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, کہ اللہ میرے ظاہر کو, میرے باطن کو میرے ظاہر سے, یعنی لوگ مجھے جتنا اچھا سمجھیں حقیقت میں اس سے زیادہ اچھا ہی ہوں. لیکن جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا, کہتے ہیں اندر جیسے مرضی ہو, پبلک عزت دے, آپ کو رسپیکٹ دے, پبلک سمجھے ماشاءاللہ بہت اچھا پرسن ہے, ویری نائس, نائس ٹو میٹ یو. اور آپ جواب میں کہیں نائس ٹو میٹ یو ٹو. بس یہ چلے اوپر اوپر سے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بڑا علم تھا ان کے پاس, وہ فرماتے تھے بہت ان کی کتابیں پڑھے آدمی حیران ہو جاتا ہے. خاص طور پر اسلامی فلسفہ کو انہوں نے بڑا زبردست, لیکن اب وہ اردو آج سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی, بہت گاڑی اردو ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس علم نہ ہوتا نا اتنا, جس کی وجہ سے مجھے شہرت نہ چاہتے ہوئے بھی مل گئی, تو میں اپنے آپ کو ایسا چھپاتا کہ دنیا جانتی نہیں کہ اسلام کا کوئی بندہ پیدا بھی ہو. خلوت نشینی, تنہائی پسند. لیکن جب آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو انسان میں ہوس بھی پیدا ہوتی ہے, لالچ بھی پیدا ہوتی ہے,